جمعے کے دن کسی بھی وقت صرف یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کی بارش اپنی دونوں آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ لوگ امیر ہو جاؤ، پیسے والے بن جاؤ، جمعے والے دن یہ ایک تسبیح چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، ایسا مجرب وظیفہ، ایسا مجرب عمل آپ کی تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگی ہوں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مراد منٹوں کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو کوئی یا وہابو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ کوئی بھی حاجات پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ خدا نے چاہا تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس تحریر میں رزق کے لیے ایک وظیفہ اور عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بہت خوبصورت اور پیارے ناموں کا عمل ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس کے معنی ہے رزق عطا کرنے والا۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے اتنی دولت عطا کرے گا کہ اس کو سنبھالنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارک یا رزاقو کا ذکر کرتا ہے اس پر اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی اور روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، 30-40 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے، مطلب کہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، جب بھی کوئی وظیفہ بتاتی ہوں وہ وظیفہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ میں ایسا وظیفہ بتاتی ہوں کہ میرے بھائی بہن 1 منٹ کے اندر بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب جو ہے وہ بالکل مختصر وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل کم ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، اور ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو پہلے سے آزمودہ ہو۔ مطلب ایک تو بالکل چھوٹا وظیفہ، دوسرے نمبر پر بالکل آسان کہ جو بہن بھائی پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں، اور تیسرے نمبر پر اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ میری کوشش ہوتی ہے اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آؤں کہ اس وظیفے سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہو۔ اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے ایسا نظام چلائے گا کہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا، اور اب الحمدللہ وہ حلال کما رہا ہے اور بہت زیادہ خوشحال ہو گیا ہے۔ آج کا وظیفہ جمعے کے دن کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کئی ایسی میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے اپنے مشکل وقتوں میں اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ نہ ہی دولت لاتا ہے گھنٹوں میں، نہ ہی منٹوں میں دولت ملتی ہے، سیکنڈوں میں، مجھے اتنا یقین ہے۔ اور مجھے جب میں جمعے والے دن کا یہ وظیفہ پڑھتی ہوں فوری طور پر غیب سے میری مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں سے مجھے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ کئی ایسے میرے بہنوں بھائیوں کو میں نے جمعے کا دن یہ وظیفہ بتلایا ہے۔ کئی ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو راتوں رات لاکھوں میں کھیلنے لگ گئے ہیں، راتوں رات جو کروڑ پتی بن چکے ہیں اس وظیفے سے۔ تو آئیں اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے کے دن پڑھیں گے، یعنی کہ آپ لوگ چاہیں تو اس وظیفے کو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی قسم کی پابندی نہیں، صرف جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ مطلب جمعے کے دن جس جگہ پر پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، گھر میں، دکان میں، آفس میں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی پابندی بھی نہیں۔ جس وقت پڑھنا چاہو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ
پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ لوگ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آگے کا جو وظیفہ بتلانے لگی ہوں، 1 منٹ کا یہ پورا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو عزیز بھائیوں، میری بہنوں، معاف کیجیے گا، آپ کا وقت لگتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا ایک ایک بات کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کئی ایسے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبی ویڈیوز بناتی ہیں، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں وظیفے سے متعلق ہیں، مطلب اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ کو اس وظیفے سے متعلق بتائی گئی ہیں کہ کس وقت پڑھنا ہے، کتنے بجے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ تو آپ کو ایک ایک چیز اگر میں نہیں بتلاؤں گی، میں تو چھوٹی ویڈیو بنا کر چلی جاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ لوگ خود مجھے کمنٹس واٹس ایپ کرو گے کہ آپ کا وظیفہ سمجھ نہیں آیا، کس دن پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ لوگ اکثر اتنی تفصیلات ویڈیوز بنانے کے بعد بھی اکثر کمنٹس کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے ویڈیو کے اندر ہی آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات دے دوں، کس جگہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ اب پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیا، درود ابراہیم آپ نے پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے میں نے درود ابراہیمی آپ کے سامنے پڑھا، اور آپ لوگ بھی درود ابراہیم کی تلاوت کر کے وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ جس وظیفے اور دعا میں درود ابراہیمی اول اور آخر پڑھا جائے تو وہ دعا بارگاہ الہی میں جلد قبولیت کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کا فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا ہے، اور جمعے کے دن ویسے ہی درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، پورا عمل کرنا ہے یہ، لیکن آپ لوگ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ بتلانے لگی ہوں، یہ وظیفہ درود شریف جب آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یا وہابو، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا وہابو، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری بار پڑھ لیں یا وہابو۔ اس وظیفے کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیے گا 101 مرتبہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا وہابو کا وظیفہ جب آپ لوگ 101 مرتبہ پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، تو اس کے بعد آپ کو جب آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد یا وہابو کا وظیفہ 101 مرتبہ جب پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا رزاقو یا رزاقو، آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ اچھی طرح گنتی کر کے کمی پیشی ہرگز نہ ہو، جتنی بار وظیفے میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں براہ کرم پڑھیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ لوگ 1-2 مرتبہ جلد بازی میں کم زیادہ کر جاتے ہو، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنی بار میں جب بھی کوئی وظیفہ بتلایا جائے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے، اپنی طرف سے بالکل کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی۔
آپ تمام بہنیں اور بھائی دوست احباب، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے اس کو اچھی طرح تسبیح کے دانوں پہ گن کے یا سیدھے ہاتھ پر پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن کا یہ دوسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ میرے بتلانے میں عزیز بھائیوں، میری بہنوں، وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن یقین مانو آپ کا 1 منٹ سے یا 2 منٹ سے اوپر نہیں لگنے والا۔ وظیفہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، چاہو تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو ویڈیو جب مکمل ہو جائے تو فوراً پڑھ لو۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 101 مرتبہ یا وہابو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ۔ عزیز بھائیوں بہنوں، 101 مرتبہ ہی یا رزاقو یہ بھی پڑھ لو۔ اور آخری وظیفہ جو آج کے عمل میں آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، آپ لوگ کوئی بھی ایک اہم بات چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور پھر جب وظیفہ اثر نہیں کرے گا تو پھر مجھے ہرگز بھی شکایت مت کرنا۔ آخری نمبر پر جو وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی یا تو اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کے پڑھ لیں، اگر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر نہ پڑھنا چاہیں، زبانی کرنا چاہیں تو زبانی کر لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے، یا مغنیو اس طرح پڑھتے رہیں۔ آخری وظیفہ، تیسرا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کمی پیشی مت کیجیے گا۔ 21 مرتبہ یا مغنیو کا وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ، آخر میں آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستوں اب وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا وہابو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ ہی یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا مغنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے آخری میں درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے جسے آپ چند ہی سیکنڈ میں پڑھ لیں گے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اے اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر، اے اللہ میری تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور کر دے، اے اللہ رزق کی تنگ دستی دور کر دے، اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے اور مجھے دین اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، وظیفے میں برکت اور رزق میں وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔